نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ تفسیر پارہ نمبر 2 آیت نمبر 159۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان الذین بے شک وہ جو لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البینات روشن نشانیوں میں سے والہدی اور ہدایت میں سے من بعد ما بعد اس کے جو ما بیناہ بیان کر دیا ہم نے اس کو للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں اولئک یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ، مطلب کہ ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ مومن کافر سارے شامل ہیں اس آیت میں جو ذکر ہے، جو کتاب کی تعلیم لوگوں تک نہیں پہنچاتے علم ہونے کے باوجود۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لاعنون لعنت کرنے والے، اللہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، جہنم میں جا کر کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ نے باتیں ہمیں بتائی ہیں بیان کرنا اور حق کو چھپانا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم کو کبھی حدیث بیان نہ کرتا۔ علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جو علم کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کو عام کرنے والے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عابد کی عالم پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنا آدمی پر۔ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے زمین پر چونٹی ایسی، مطلب جو علم پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے لیے چونٹی اپنی ایسی بل میں اور مچھلی اپنی پانی میں اس انسان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس راستے پر مطلب وہ ایسے راستے پر چلے جس پر علم تلاش کرے، مطلب نفع بخش علم قرآن اور حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر فرما دیتے ہیں۔ اور فرشتے طالب علم کے لیے کہ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، احترام میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں 7ویں اور علم کی جو مجلس ہوتی ہے 7ویں آسمان تک فرشتے مجمع لگاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا جنہوں نے اصلاح کی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، مطلب جنہوں نے پہلے حق کو چھپایا بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، وَبَيَّنُوا اور جنہوں نے بیان کر دیا، مطلب جو انہوں نے چھپایا تھا پھر اس کو بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، مطلب ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل علم یہ تھے، یہود تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھپایا کرتے تھے، تو علم صحیح جو تھے وہ نہیں پہنچانے تھے، اور علم کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، لعنت کے مستحق ہیں ایسے لوگ۔
اپنی مفاد کے لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں چھپاتے تھے، علم کو چھپاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ علم کو دو طریقے سے ہم لوگ جو ہے چھپاتے ہیں، جیسے زبان سے چھپانا، جیسے ہم کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسے سمجھائیں کہ یہ صحیح رخ ہے نماز پڑھنے کا، یہی صحیح سجدہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں اور اس زبان سے اس کو بتائیں، اور قول سے کس طرح ہم نے جو ہے کسی کو سمجھانا ہے۔ جب کسی نے ہم سے علم کی بات پوچھی جائے تو اس کو بتائیں، اسے جواب دیں۔ اگر آپ علم جانتے ہیں تو سستی کی وجہ سے یا کسی کو نہ بتانا کہ میرے پاس ہی علم ہے تو چھپانا ہے اس چیز کو، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہچانی جائے گی۔ حکمت کے تقاضے کے تحت چھپانا اس میں نہیں آتا، مطلب وہ علم جو قرآن مجید میں ہے یا اپنے وقت کی ان کتابوں میں تھا، اس کو چھپانا، اگر چھپایا گیا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ زمین کی ہر چیز، سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو علم کو آگے پہنچاتا ہے۔ اور اس آیت سے ہم نے یہی سیکھا کہ اگر ماضی میں کسی نے ہم سے کوشچن کیا اور ہم اس علم کو جانتے ہوئے بھی نہیں بتایا، علم کو ہم چھپاتے رہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا، تو ہم توبہ کر لیں اور ہم لوگ پھر پلٹ کے ایسی غلطی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگلی آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کافرون کافر تھے، مطلب حق کو جاننے کے بعد انکار کرنا ہے کفر کی نشانی ہے۔ مطلب دل میں ایمان چھپائیں نہ، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو حق کو واضح کر دیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، سب کی۔ مطلب اگر کچھ لوگ ہیں، اگر وہ دل میں ایمان لے بھی آئے ہیں مگر وہ اس علم کو چھپاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے اور اسی حالت میں وہ مر گئے ہیں، تو وہ بھی کفر ہے۔ اگر کفر میں جو مر گیا ہے اس کی جو ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ان باقی تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ مطلب جہنم میں ایک جماعت داخل ہوگی، وہ دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اگلی آیت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں، لا، نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کم نہ ہوگا، ان کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھہرے، وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے کہ بس ایک دن کے لیے عذاب کم کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے، آگے سے داروغہ کیا کہے گا، کیا تمہارے بیچ اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجا، وہ پیغام لے کر نہیں ہے تمہارے؟ تو وہ کہیں گے کہ آئے ہیں، تو پھر کہیں گے خود دعا کرو۔ اگلی آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، کیا سب انسانوں سے کہا جا رہا ہے، امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ واحد، صرف الہ ہے، واحد، ایک، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا، مگر، ہوا، وہی، الرحمن، جو نہایت مہربان ہے، الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے۔ پہلا سبق امت مسلمہ کو توحید کا دیا جا رہا ہے، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورہ البقرہ، سورہ النحل میں بھی یہ آیت ہے، الہ تمہارا ایک ہی ہے لیکن آخرت کے منکر اسے نہیں مانتے۔ سورہ الکہف، آیت نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میری طرف وحی کی جاتی اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ سورہ انبیاء 107۔ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، اسی کے تابع ہو جاؤ۔ سورہ الحج۔ ہمارا الہ اور تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ العنکبوت۔ کیا الہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو میں تلاش کروں؟ سورہ الاعراف۔ اور سورہ النساء کی آیت ہے یقیناً اللہ ہی ہے، ایک ہی الہ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے۔ سورہ المائدہ۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ اکیلا ہے۔ اور سورہ البقرہ۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مطلب اللہ کی صفت رحمت ہے، جو کچھ ملا ہے ہم اس کی رحمت سے ملا ہے۔ بہت سے لوگ محتاج ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم کھاتے ہیں۔ بارش نہ برسائے اللہ تو کہاں سے کوئی چھوٹی یہ جو نعمتیں ہیں جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں ہمیں ملیں گی؟ سب کچھ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں عقل دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو پھر اسی کے کیوں نہ ہم ہو جائیں۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا تعارف ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آیت نمبر ہے 164۔ ان بے شک فی الخلق کی پیدائش میں، السمائی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واختلاف اللیلی اور ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، لیلا رات کے، والنہارا اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے، ینفع وہ نفع دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو، انزلہ اتارا نازل کیا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان کچھ پانی میں سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، مطلب بارش اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، فاحیا بہی پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے، اردہ زمین کو، بعد موتیا بعد اس کی موت کے، وبثا اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جانوروں سے، دابہ رینگنے والے، دابہ کون سے جانور ہیں؟ رینگنے والے چلنے پھرنے والے، وتصریف الریاح اور تیز گردش میں، ریاح ہواؤں کی، مطلب ہواؤں کا چلنا اس میں بھی رحمت ہے، تیز ہو جائیں تو وہ عذاب بن جاتا ہے، والسحابی اور بادلوں میں، مطلب بارش کا برسنا، بادل اللہ تعالیٰ، السحاب المسخر بین السماء والارض بادلوں میں سے جو مسخر کیے گئے درمیان آسمان اور زمین کے، مطلب اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے وہ برسایا، بادل ہمارے اوپر گرتے نہیں ہیں، یہ بادل ہمارے فائدے کے لیے ہیں جو چل رہے ہیں، مطلب اللہ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لآیات یقیناً نشانیاں اس میں، لقوم واسطے اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے، مطلب عقل رشد۔ اللہ کے الہ ہونے کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، دلیل آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، مطلب رات دن کا اختلاف، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے آنا، دن لمبا راتیں چھوٹی، رات لمبی دن چھوٹا، ہر دن ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے، کوئی دن غم کا ہوتا ہے، مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں اختلاف ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کا جانا، انسان کی سواری، مطلب سمندر میں سفر کرنا، کچھ کشتیاں زمین کے اندر چلتی ہیں، سامان تجارت کے کام آتی ہیں، اور ایک سوئی جو ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے اور پہاڑ نہیں ڈوبتے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جو نہیں ڈوبتے،
زمین کی موت کے بعد اس کا خشک ہونا، زندگی کا مطلب زندگی اس کے اندر جو ہے وہ ابھر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے۔ اور کلی دابہ، اور اس نے پھیلا دیے ہر طرح کے جانور، رینگنے والے، ہر قسم کی مخلوق، 2 پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، 4 پاؤں پہ پیٹ کے بل چلنے والے، کوئی بڑے ہیں کچھ اڑنے والے، تصریف الریاح، اور تیز گردش میں ہواؤں کی، مطلب ہوائیں گردش کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بادلوں کا پھرنا۔ اس میں بھی نشانیاں، اگر ہوائیں ایک ہی طرف چلتی رہیں تو سارے درخت ایک ہی طرف جھک جائیں، مطلب بادلوں کا رخ بدلتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی حکمت کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کی حکمتیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ جس نے اتنا کچھ بنایا اس کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رشد ہی اصل رہنمائی کرتی ہے اس کے پیچھے، کہ یہ سب کائنات کے پیچھے جو چل رہی ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، غور کیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ ہم نشانیوں پر اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی معرفت مل جائے گی، خالق کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان الہ تک پہنچتا ہے۔ عقل رشد دل میں ہوتی ہے، جو غور کرنے سے آتی ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھو بارش، اللہ تعالیٰ کس طرح کی بارش برساتا تھا، گرم کھولتا ہوا پانی پھینکتا تو کیا ہمارا حال ہوتا، اور کس طرح ہوائیں صحیح طرح چل رہی ہیں، کس طریقے سے بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے ہمارے اوپر۔ یہ سب خود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پودا زمین سے خود سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جو رب ہوائیں چلا رہا ہے، بادل برسا رہا ہے، وہ رزق دے رہا ہے، انسان الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے بس میں یہ سب کام نہیں ہے۔ اگلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، مَن یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مطلب اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، شریک، وسیلہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، قدرت کی، حکمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دے لیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کا حب اللہ، جیسے محبت کرنا ہوتی ہے اللہ سے، مطلب سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق اللہ ہے۔ محبت جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہے۔ خرابی تب ہوتی ہے جب اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کی جائے۔ محبت کن وجوہات پہ ہم کسی سے کرتے ہیں؟ کسی چیز کی لذت کی وجہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا، پسندیدہ چیزیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کسی چیز کے فائدے کی وجہ سے، جیسے ہماری اچھی جاب ہے، ہماری اچھی گاڑی ہے، ہماری جو چیز ہمیں فائدہ دے رہی تھی، کسی چیز کے عمل یا اچھائی کی وجہ سے، مطلب کچھ لوگ ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں، مگر یہ سب جو محبتیں ہیں، ان سب محبتوں کو زوال ہے، انہوں نے ختم، مطلب ظاہری عارضی محبتوں میں گرفتار نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے، غور و فکر، کتاب پڑھنے سے۔ پھر انسان ایسے جو ہے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ سے محبت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باقی سب محبتوں کو اللہ کے تابع کر لو، آپ لوگ کبھی بھی نہیں ٹوٹو گے۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لیتے ہیں،
مگر جب دینے کی باری آتی ہے، جب حق دینے کی باری آتی ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں میں چھائی ہو جاتی ہے۔ مگر سب لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت راسخ ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز اس محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ انسان کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے، انسان خالق تک پہنچنے سے پہلے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ اہل ایمان ظاہر میں نہیں کھوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ ایمان والے مخلوق میں گم نہیں ہوتے، مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں، اشد زیادہ شدید حب للہ، محبت اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کوئی اپنے معبود کو لوگ محبت کرتے ہیں یا جو بھی دنیا کی عارضی چیزوں کے پیچھے ان سے محبت کرتے ہیں، مگر جو اہل ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ کی محبت عبادت ہے، ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، ظاہری پردوں میں اٹک کے نہیں رہ جاتے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اصلیت میں مخلوق میں گم نہیں ہوتے، ان تمام نشانیوں کو پہنچا کر وہ اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہوتے، کوئی مشکل آئی، آزمائشیں آئی، غم آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی قربانی لی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے رب کا اور مضبوطی سے اپنے رب کو تھام لیتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں اپنے رب کو۔ محبت بری چیز نہیں ہے، محبت حدود میں ہو۔ اپنے بچوں سے انسان محبت کر سکتا ہے، مال سے محبت کر سکتا ہے، کاموں سے محبت کر سکتا ہے، ان سب محبتوں سے اوپر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ ان سب کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی خاطر۔ اللہ جانتا ہے ہم کمزور ہیں، ان سب چیزوں سے محبت چاہیے ہم کو۔ خرابی تب آتی ہے جب ان سب چیزوں کی محبت اللہ سے بڑھ جائے، ان سب چیزوں کی خاطر اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیں۔ اصل میں انسان کمزور ہے، سہارے ڈھونڈتا ہے، دل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بسائے۔ اللہ کی محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، غیر اللہ کی محبت نقصان دہ ہے۔ کسی اور کو محبوب نہ بنائے، محبوب بنائے تو دل کو غم کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں جس سے محبت کروں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہوں میں جو اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا، تو غیر کا ہونا چاہتی ہوں دل میں صرف اللہ، مگر دل میں صرف اللہ تعالیٰ کو بسا لو۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تیرا ہو جائے گا۔ اور اگر اس دنیا میں بھی کوئی بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی محبت ہے۔ اللہ چاہے تو دل بدل دے۔ جس کو رب نہ ملے، اور کسی کے دل میں ہم لوگ محبت پیدا کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مال پیسے وغیرہ سے خریدی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم اللہ کی محبت میں شدید ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ پھر آگے ہے وَلَوْ، اور کاش، یرا الذین، دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ، جب، یرون، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، ان، بے شک، قوت للہ، تمام تر قوت اللہ ہی کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، شدید، سخت ہے، عذاب دینے والا ہے۔ کاش جو بات عذاب دیکھ کر ان کو سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ آ جائے۔ مطلب جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو تب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ کن کو عذاب دینے والا ہے؟ جو کافر ہیں اور جن کے اوپر جو ہے عذاب واجب ہو جائے گا۔ مطلب جب وہ لوگ چلے جائیں گے جہنم میں، پانی مانگیں گے تو وہ ایسا پانی ان کو دیا جائے گا کہ اندر سے سب بن ڈالے جائے گا، حلق کے اندر جائے گا تو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ سورہ محمد میں ان کا ذکر ہے کہ ان کی کھالیں پک جائیں گی اور ان کی سکن بدل دی جائے گی، اور کھانا مانگیں گے تو زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا۔
جب بھی جہنم کا ذکر پڑھیں تو جہنم سے پناہ کی دعا کریں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری قیام گاہ ہے. آمین. 166 اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اذ جب تبرأ الذین جب بیزار ہوں گے وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کریں گے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. مطلب جن چیزوں سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اسباب کٹ جائیں گے. وتقطعت اور کٹ جائیں گے مطلب علیحدہ ہو جانا، بہم الاسباب ان سے تمام اسباب. مطلب اظہار برات کریں گے، بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی. لیڈر اپنے فالوور سے اظہار نفرت کریں گے، ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیں گے. جن چیزوں کو انسان چاہتا ہے، کسی کو اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اس سے محبت کی، تو قیامت کے دن وہ لیڈر بیزار ہو جائیں گے. وہ لوگ جو کہتے تھے قیامت کے دن تم میرے ذمہ ہو، اور مطلب قیامت کے دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے کٹ جائے گا. اگلی آیت وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ترجمہ قال اور کہیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا بے شک ضرور ہوتا، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرأ تو بیزار ہو جائیں گے، مطلب منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، مطلب قیامت کے دن یوم حسرت کا دن بھی ہے، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، مطلب ندامت، بہت ساری حسرتیں ہوں گی. کاش میرا یہ دوست نہ ہوتا، کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ ہوتا. علیہم ان پر، وما اور نہیں ہوں گے ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، من الناری آگ سے. جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا، جن چیزوں کو انسان چاہتا ہے وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر جب کی جاتی ہے تو وہ سب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، مطلب دنیا میں مجرم لیڈر کہتے ہیں کہ خیانت کر لو، قیامت کے دن میرے ذمہ ہوگا، کہ میرے ذمہ ہوگا، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. اور پھر جب قیامت ہوگی تو جنہوں نے پیروی کی وہ کیا کہیں گے، کاش بے شک ضرور ہوتا ہمارے لیے ایک مرتبہ پلٹنا. فانا تبرا تو بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے ہم سے. جنہوں نے پیروی کی انسانوں نے، وہ اپنے لیڈر سے کہیں کاش ہم دنیا میں جائیں، ان سے ایسے ہی بیزاری کریں جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، مطلب یہ حسرتیں ہی ہوں گی ان کی کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے. جیسے آج دنیا میں ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی باتیں مانی، آج یہ ہم سے بیزار ہیں، ہم بھی دنیا میں جائیں اور ان سے بیزار ہیں، بس یہ حسرتیں ہی ہوگی. وما اور نہیں ہوں گے ہم وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے. ایک دفعہ آگ میں داخل ہوں گے تو وہ ان سے باہر نہ آ سکیں گے. یا اگلی آیت ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ،
یا ایھا الناس، اے لوگو، سب بنی آدم کو خطاب ہے، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالن، حلال، طیباً، پاکیزہ بنا کر، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، انہو، بے شک، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ دین کیا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اس کے بندے بن کر چلو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں جو، فی الارض، جو زمین میں، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالاً طیبا، کیا کھاؤ؟ حلال بنا کر، اور طیب پاک بنا کر، مطلب حلال شریعت کے مطابق، دیکھنے میں پاکیزہ ہو، ہیلدی ہو۔ کھاؤ پیو، فی الارض، زمین تمہارے لیے ہے، تمہاری غذا کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، حلال ہو، حرام نہ ہو، نجس اور ناپاک نہ ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، طیب ہو، حلال کمائی کے اعتبار سے ہو، اور حلال کمائی بھی ہو، اور جس چیز کا مطلب حلال حقیقت کے اعتبار سے بھی، اور پھر اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، کیونکہ جو شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھاؤ پیو، زمین میں جو کچھ بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اللہ کے حکم پر چلو، اور اللہ کے دشمن کی بات نہ مانو۔ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ شیطان کی بات نہ مانو، کیوں نہ مانو؟ انہو، بے شک، لکم، تمہارے لیے، عدوً، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا، مطلب اس کو دشمن مانو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کھانے کا اثر ہمارے عمل پر بھی ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پر بھی ہوتا ہے، عمل پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ کھانے سے ہی انسان زندہ ہے۔ اعتدال میں کھانا کھانا عبادت ہے، مطلب حلال اور طیب کھانا، حلال شریعت کے مطابق اور پاکیزہ کھانا کھانے سے ہماری شخصیت پہ بھی مطلب ہمارے عمل میں بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اچھا کھائیں، حلال کھائیں، حلال کمائی سے لیا گیا حلال رزق کو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا، چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ کی چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پریشان اور خاک آلودہ ہوں، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ مطلب ایک شخص ہے جو حرام کھاتا ہے، حرام کمائی پر پلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو حرام اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ احمد۔ اور سیدنا مسعود، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ دے، وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس سے مال خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھ لو، جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے۔ یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال کر دینے کی، جسے یہود نے سود کو حلال کر دیا تھا۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میری امت سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کے اسے حلال بنا دیں گے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ
کہ دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر دیں گے۔ شیطان سے بچو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا شروع سے دشمن ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کی بات ہی سمجھائے گا، وہ بھی اس طرح کہ تمہاری نظروں کو وہ بھلی معلوم ہوگی۔ اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ اس کی جو انزل اللہ اتارا اللہ نے، قالوا وہ کہیں گے، بل نتبع ہم پیروی کریں گے، ما الفینا اس کی جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباؤنا اپنے آباء و اجداد کو، ولو کانا کیا بھلا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہ یہتدون اور وہ ہدایت پاتے۔ پہلی آیت میں ہمیں روکا گیا شیطان کی بات نہ مانو اور بغیر علم کے بات نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقینی علم نہ ہو کہ یہ قرآن اور حدیث میں۔ اگر تم ایسی بات کرو گے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اگر کچھ نہیں معلوم تو اس پہ خاموش رہو علم ہو۔ اور اگلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ باپ دادا کی پیروی اس حال میں منع ہے کہ جب وہ خود ہدایت پر نہ ہو۔ اپنے بڑوں کی بھی بات تب مانو جب اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، ایسی بات ہو جو عقل کو سمجھ آئے، بالکل خلاف نہ ہو۔ ایسی صورت میں دلیل، اگر والدین کوئی ایسی بات ہمیں کہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو انہیں جو ہے سمجھایا جائے، دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ ایسا حکم نہ مانو کسی لیڈر کا، ماں باپ کا، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اطاعت کی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ عقل دو طرح کی، عقل رشد اور عقل ادراک۔ ماں باپ کی بات سن کر انسان دیکھے، بات عقل رشد کی طرف جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب روکا قوم کو کہ یہ بت بولتے نہیں تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور جب قوم واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، روکا کہ قوم کو یہ تو بت بولتے ہی نہیں ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، مطلب ان کو یہ بات لگی دل پہ۔ پھر وہ آگے سے کیا بولے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، کیا ہم وہی کھاتے پیتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے پیتے تھے؟ وہ انہی گھروں میں رہتے ہیں جن میں ہمارے بڑے رہتے تھے۔ تو پھر اگر ہمارے بڑے غلط کام کر رہے تھے یا کسی ہدایت پہ نہیں تھے، کسی بدعت میں پڑے ہوئے تھے، تو کیا ہم بھی اسی بدعت کو رائج کریں گے؟ جب ہم ان کے مطابق، ان کے جیسے گھروں میں وہ رہتے ہیں تو ویسے گھروں میں نہیں رہے، اس سے بہتر گھروں میں آ گئے، ان سے بہتر کھانے پینے لگ گئے، تو کیا ہم اس زندگی میں جانا، اس جیسا رہن سہن پسند نہیں کرتے، مگر ان کی غلط عادتوں کو اپنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ آیت میں کافروں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی مانند مثال اس شخص کے، ینعقو جو پکارتا ہے، مطلب چیخ چلا کر پکارنا، چرواہا پکارتا ہے نا جب بکری دور ہو جائے، ینعقو جو پکارتا ہے، بما لا اس کو جو لا نہیں، یسمع سنتا، الا مگر دعا پکار، ونداء اور آواز، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون تو نہیں وہ عقل رکھتے۔ بکریاں بس ایک آواز سنتی ہیں، اس سے زیادہ علم نہیں کہ وہ پکارنے والا ذبح کرے گا یا کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ جو سنے نہ بولے نہ دیکھے وہ کیسے عقل رکھے گا؟ دلیل نظر نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہیں ہدایت پر نہیں چل۔ نیکسٹ آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو،
کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے. ہماری عبادت اسی وقت اچھی ہوگی جب رزق حلال طیب ہوگا. ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو. واشکرو اور شکر کرو, دل سے شکر ادا کریں. جو ملا اللہ کے اذن سے ملا, الحمدللہ. واشکرو اور شکر کرو, للہ اللہ کے لیے. ان کنتم اگر ہو تم, ایاہو صرف اسی کی, تعبدون تم عبادت کرتے, محبت اور عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ایسے انسان کی جو حلال رزق, جس کا حلال رزق نہ کھائے. ٹھیک ہے. کھانے کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے, ہمارے اخلاق پر ہوتا ہے, ہماری عبادتوں پر اثر ہوتا ہے. تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا, اے ایمان والو کا خاص کہہ کر پکایا جا رہا ہے. اگر مومن ہو تو اس کا تقاضا پورا کرو, کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. حکم دیا جا رہا ہے, کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کون سا کھانا کھاؤ؟ جو طیب ہو. طیب کیسا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا, غلیظ ناپاک نہ ہو, جو صاف ستھرا دکھنے میں, ٹیسٹ میں اچھا ہو. ایسا نہ ہو کہ 10 دن فریجوں میں رکھا ہوا ہو یا باسی کھانا ہو. حلال بھی ہو, طیب میں حلال بھی. اگر جیسے سب سے صاف ستھرا حلال ہے, اگر اس سے حلال کے پیسے سے خریدا گیا ہے اگر تو وہ حلال ہے. اگر وہ حرام پیسے سے بھی حلال رزق خریدا گیا ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہے. جو رزق دیا گیا ہے اللہ نے دیا ہے, کھاؤ اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو. فخریہ طور پر, دکھاوے کے طور پر نہیں. جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کا شکر ادا کرو, دل اور فعل سے. شکر کیا ہے؟ اس کا نام لیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے. اس نے تم کو خوش کیا رزق دے کے, تم شکر ادا کرو اس کی اطاعت کر کے. اگلی آیت ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. انما بے شک حرم اس نے حرام کیا ہے, علیکم تم پر, المیتۃ مردار کو, والدم اور خون کو, واللحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو. حرام لسٹ بتائی جا رہی ہے. وما اوہلا اور اس کے جو پکارا گیا, بھی ساتھ اس کے, لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے. حلال فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا, مطلب جو کسی جانور میں نقصان نظر آئے, عیوب نظر آئے, غیر نہ باغن رغبت کرنے والا ہو, ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنا ہو, فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے. ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا. مردار, خواہ وہ کسی طور سے بھی مرا ہوا ہو, طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کا ضرب لگنے سے کسی درندے سے مار ڈالا ہو, یہ سب صورتیں حرام ہیں. کیا کہتے ہیں, مردار حرام ہے, مگر مچھلی وہ کھا سکتے ہیں. اور سیکنڈ چیز کیا بتائی گئی ہے, وہ خون جو زند کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے, یہ گوشت کے ساتھ لگا رہتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نیز حدیث میں آیا ہے کہ 2 مردار حلال ہیں, یعنی مچھلی اور ٹڈی, اور 2 خون حلال ہے, کلیجی اور تلی, جو منجمد خون ہوتا ہے. احمد کی حدیث ہے. خنزیر یا سور جو نجس سے عین ہے, اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں, بلکہ یہ زندہ یا مردہ کسی بھی چیز میں استفادہ جائز نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے, عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جس جانور پر زنج کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے سے وہی حرام ہوتا ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ صرف جانور کا ذکر ہے, نہ زنج کا, بلکہ ماں کے لفظ. لہٰذا اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز پر کسی بزرگ یا دیوی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے, جیسے امام جعفر کے کنڈے, بی بی کی سہنک, مرشد کا بکرا وغیرہ, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اگر وہ زنج کرنے کا جانور ہے تو خواہ اس پر زنج کرتے وقت اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا جائے, وہ بھی حرام ہے, بلکہ کسی دوسرے کی نیت
رکھنے سے بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ چیز کی قربانی یا نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے نام سے ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین کو یا فلاں رشتہ دار کو ملے تو وہ ضرور پہنچے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک نیک عمل ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اسے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو، اسے حرام چیز کا کوئی بدلہ موجود نہ ہو، وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، حلال نہ ہو، مطلب حلال کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اس کے پاس، کوئی مطلب اس کی جان جانے کا خدشہ ہو، پھر وہ لے سکتا ہے اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے، مطلب کہ پھر بھی اس کو اتنا پیٹ بھر کے نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے، بس اتنا کھا لے کہ وہ بچ سکے۔ غلطی سے کچھ زیادہ کھا بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، یہ غلطی جان کے تلف ہونے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور خوراک کے مقدار کے متعلق بھی۔ یہ آیت ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من الکتابی میں کتاب میں سے، مطلب تورات قرآن، پیسے لے کر جو فتوے جاری کر دیا، ہاں یہ حلال ہے، بخل سے جنہوں نے کام لیا، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ لے لیتے ہیں، بھی بدلے اس کے، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی سی، مطلب وہ پیسے لے کر غلط فتوے دے دیتے ہیں، علم اتنا مہنگا کر دینا کہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ ثمناً قلیلا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یا ماں نہیں، یا کلونا کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر، النار آگ کو، ولا اور نہیں، یکلمہ اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم تزکیہ کرے گا ان کا، ان کو پاک کرے گا، باطنی طور پہ پاک کرنا۔ جو چھپاتے ہیں حق کو، مطلب ہر دنیا کا فائدہ جو چھپانے کی وجہ سے ان کو مال وغیرہ مل رہا ہے، مطلب ایک عالم کو صاف صاف بات بتانی چاہیے کیا چیز حلال ہے یا حرام، دنیا کے حقیر فائدے کے لیے وہ حق کو نہ چھپائے۔ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے۔ حرام کھائیں گے تو ہمارا اخلاق بھی بگڑے گا اور ان کی عبادتیں بھی بگڑیں گی۔ دین کو سکھانے کے لیے معاوضہ بھی نہ فکس کریں، اتنا معاوضہ نہ لیں کہ کوئی پڑھا ہی نہ سکے۔ کچھ لوگ علم حاصل کر کے چھپاتے ہیں، دوسرا ہمارے برابر نہ آ جائے۔ لالچ وہاں سکھائیں گے جہاں سے ہمیں معاوضہ ملے گا۔ علم کو مہنگا کر دینا، علم کو بیچنا ظلم ہے، اور ان کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا کرونا کھائیں گے اپنے پیٹوں میں، النارا آگ کو، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی۔ فقہ کہتے ہیں کہ جن کاموں سے متعلق یہ مذکور ہو کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، یہ ان کی طرف نہ دیکھے گا بھی نہیں، یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے سب کام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، تاکہ ان کو گناہوں سے ان کے وہ پاک کر دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوزخ کی آگ سے پاک و صاف نہ ہوں گے، جیسے شرک، یا جن کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں، خلود فی النار کے الفاظ آئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں،
یہی لوگ الذین وہ اشتروا جنہوں نے خرید لیا دلالتا گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا، تو کس چیز نے صابر بنا دیا ان کو، مطلب تعجب کی بات ہے، اللہ اوپر النار آگ کے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا، غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے علماء اور پیشوا حضرات جنہیں خوب معلوم ہے کہ ان کی کرتوتوں کی سزا کس قدر سخت ہے، اس کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ جسارت بڑی حیران کن ہے۔ اگلی آیت ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ذَلِکَ یہ بِأَنَّ اللَّهَ بے وجہ اس کے بے شک اللہ نزل نازل کیا کتاب کو بالحق ساتھ حق کے۔ اللہ تعالیٰ نے تحریف سے پہلے کتابوں میں جو بعد میں سچ اور حق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا بالکل حق تھا۔ تعریف سے پہلے جو دوسری کتابیں تھیں وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ وَإِنَّ اور بے شک الَّذِينَ وہ لوگ اختلافوا جنہوں نے اختلاف کیا، مطلب جنہوں نے غلط تعویلیں نکالی، فی الکتابہ کتاب میں، لفی شقاق بعید البتہ مخالف ہیں، بدبختی ہے بعید دور کی۔ کتاب کا جو علم ہے اس کو بتانا اظہار کرنا بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو لوگوں کو ہدایت کی بات کرتا ہے اس کے لیے بخشش ہے، چونٹیاں سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، مطلب اس کی غلط تعویلیں نکالی، لفی شقاق بعید البتہ مخالفت میں ہے، بدبختی میں ہے دور کی، حق سامنے آ جائے تو ماننے کے بجائے حق کو نہ ماننا، تعویلیں کرنا، ایسے انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔